محمد نعمان صاحب نے کراچی سے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرنا کیا احادیث سے ثابت ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، اس حوالے سے ہم صرف دو باتیں عرض کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایصال ثواب قرآن کریم کا کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس بارے میں شریعت مطہرہ میں جو عمومی دلائل ہیں، عمومی دلائل سے ایک قاعدہ اور قانون ہمیں ملتا ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ عمومی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی عبادت کرے، نفلی صدقہ کرے، نفلی عبادات کر کے کسی کو اس کا ثواب پہنچائے تو یہ ثواب پہنچانا جائز ہے۔ تو قرآن کریم بھی اگر کوئی پڑھتا ہے اور پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کسی کو کرتا ہے تو اس عمومی اصول کے تحت یہ بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ عمومی دلائل میں ہم 3 دلیلیں آپ سے عرض کرنا چاہیں گے۔ دلیل نمبر 1 صحیح مسلم حدیث نمبر 1631 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے تمام اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں جن کا ان کو ثواب ملتا ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ وفات کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 من صدقۃ جاریۃ، اس کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی ایسا صدقہ کر گیا جس کا نفع ہمیشہ کے لیے ہے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ نمبر 2 او علم ینتفع بہ، کوئی علم پڑھاتا رہا، دنیا کو دے گیا اور لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اس مرنے والے کو ملے گا۔ اور تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہ، کوئی ایسا بچہ چھوڑ کر گیا جو نیک اور صالح تھا اور اپنے والد صاحب کے لیے، والدہ کے لیے دعا کرتا رہا تو اس بچے کی دعا کا بھی اس کو صلہ ملے گا۔ اس حدیث مبارک سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کرے تو مرنے کے بعد اس کا اجر اس کو ملتا ہے میت کو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چونکہ قرآن کریم پڑھنا بھی نیک عمل ہے، اس لیے قرآن کریم پڑھ کر اگر ایصال ثواب کیا جائے تو جائز ہوگا۔ اس پر دلیل نمبر 2 صحیح بخاری حدیث نمبر 1388، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک آدمی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ اچانک فوت ہو چکی ہیں، تو اگر وہ وصیت کرتی تو کچھ صدقہ کی وصیت کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کو نفع ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بالکل تم صدقہ کرو، نفع ہوگا۔ دلیل نمبر 3 صحیح مسلم حدیث نمبر 1630، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا والد صاحب فوت ہو چکا ہے اور وہ بہت مال چھوڑ چکا ہے، تو اگر اس نے وصیت تو کی نہیں، اگر میں اس کے مال میں سے اس کے لیے صدقہ کروں تو کیا اس کو نفع ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نفع ہوگا۔ ان 3 دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک شریعت کا عمومی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی کوئی کام کرے، نفلی کوئی نیک کام کرے، اس کا ایصال ثواب کرے کسی کو تو اس میت کو نفع ملتا ہے۔ تو قرآن کریم بھی اگر کوئی پڑھتا ہے اور اس پڑھنے کا ثواب اپنے کسی مرحوم کو ایصال کرتا ہے تو اس عمومی قاعدے کے تحت یہ جائز ہوگا۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات، احادیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے کہ اگر قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کا نفع میت کو ہوتا ہے۔ اس پر ہم 2 دلیلیں عرض کرنا چاہیں گے۔ پہلی دلیل معجم کبیر میں امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ نے پیش کی ہے، حدیث نمبر 491، حضرت علاء بن اللجلاج رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب حضرت علاء بن لجلاج رضی اللہ عنہ نے جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمیں وصیت کی، ہمیں وصیت یہ کی جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے لیے قبر لحد بنانا اور پھر مجھے اس میں دفن کر دینا، اور دفن کرتے وقت یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اس کے بعد میرے قبر کی مٹی کو برابر کر لینا اور برابر کر کے پھر میرے سرانے کی جانب سورۃ البقرہ کی ابتدا اور انتہا پڑھنا۔
یہ بات یہاں یاد رکھیں کہ بعض دیگر روایات میں سر کی جانب سورۃ البقرہ کی ابتدا اور پائنی کی جانب سورۃ البقرہ کا انتہا یہ پڑھنا منقول ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت اس پر عمل کرتے ہیں کہ وفات جب بندے کی ہو جاتی ہے، قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے سرہانے کی جانب سورۃ البقرہ کی ابتدا اور اس کی پائنی کی جانب اس کا انتہائی حصہ پڑھا جاتا ہے۔ تو خیر، حضرت علاء بن لجلاج رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح کرنا، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ اس روایت کو امام نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس روایت کو امام طبرانی نے اپنے معجم میں ذکر کیا، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، اس روایت کے راوی ثقہ ہیں۔ اس روایت میں حضرت علاء بن لجلاج رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پڑھا کیوں جاتا ہے، تاکہ اس میت کو نفع ہو۔ تو اس سے قرآن کریم کے وفات کے بعد پڑھنے کے نفع کا جواز ملتا ہے، اور یہی ایصال ثواب ہے۔ دلیل نمبر 2، امام شابی رحمہ اللہ سے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 10,953 میں منقول ہے، حضرت امام شابی رحمہ اللہ 500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کرنے والے جلیل القدر تابعی ہیں اور ثقہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کانت الانصار یقرؤون عند المیت بسورۃ البقرہ، فرماتے ہیں کہ انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاں جب وفات ہو جاتی تو پھر میت کے قریب وہ سورۃ البقرہ پڑھا کرتے تھے۔ اس روایت کی سند ہم نے خود اس کی تحقیق کی ہے، اور یہ حسن درجہ کی روایت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وفات کے بعد جو انصار صحابہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں میت کے لیے، اگر اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا تو پھر وہ کیوں پڑھتے؟ ان حضرات کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، قرآن کریم کو میت کے قریب پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وفات کے بعد قرآن کریم کا اسحال کرنا یہ بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ تو ان دو جہت سے ہم نے آپ کی خدمت میں مسئلہ واضح کیا۔ نمبر 1، شریعت کے عمومی قاعدے سے معلوم ہوتا ہے کہ نفلی عبادت کا ثواب کسی کو پہنچانا جائز ہے۔ قرآن کریم بھی چونکہ نفلی عبادت ہے، آپ نے پڑھا ہے، اس کا ثواب اس عمومی قاعدے کے تحت جائز ہوا۔ اور دوسرا، خود صحیح روایات اور حسن درجہ کی روایات موجود ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر میت کو اس کا ثواب ایصال کرنا یہ بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ ان دو امور سے آپ کے سوال کا جواب مکمل ہوا۔